مفتی محمد قمر الدین قاسمی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے گزشتہ ہفتے نماز کی اہمیت سے متعلق چند باتیں بیان فرمائی تھی۔ نماز کی چند فوائد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے اپنے بھائیوں کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور پہلے کے بالمقابل ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد میں بھی ایک بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ ساتھیوں کی طرف سے یہ رائے ملی کہ نماز چھوڑنے سے متعلق اس پر جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں وہ بیان کی جائیں۔ اسی طرح بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کیا وعید ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، یہ بیان کیے جائیں۔ تو آج میری تقریر کا موضوع یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو 5 وقت نماز پابندی سے صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز بالکل یا نہ پڑھنے، یا صرف جمعہ و عیدین، یا کبھی کبھی نماز پڑھنے والوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی حکم کیا ہے، اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کافر ہے اور وہ ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کی سزا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص توبہ کر کے نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑنے والا اگرچہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کو قتل کرنے کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ حاکم وقت اس کو جیل میں ڈال دے گا، اور وہ جیل ہی میں رہے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے، یا پھر وہ جیل کے اندر ہی رہ کر مر جائے۔ میرے محترم بزرگوں، نماز کے بڑے فوائد ہیں اور نماز چھوڑنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ نماز کا چھوڑنا انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر میں فرمایا
فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ جہنمی لوگ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ میرے محترم توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے، جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کا سب سے پہلی جو وجہ بیان کی ہے وہ بیان کی ہے نماز نہ پڑھنا، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں ڈالے گئے، کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کے ذمے میں واجب ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، عاقل و بالغ ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور کسی بھی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ معذور ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ لے۔ بالآخر جس طریقے سے بھی اس کے لیے نماز پڑھنا ممکن ہو، اس طریقے سے وہ نماز پڑھ لے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ان نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، لاپرواہیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ماعون میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے خسارے اور نقصان کی بات ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا اگر پڑھتے ہیں تو سست ہو جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، جب من چاہتا ہے تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس آیت کے تحت آتے ہیں، اس لیے ہمیں مذکورہ تمام کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، مرد حضرات کو حتی الامکان فرض نماز جماعت ہی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کو فکر رہے، مرد کو فکر رہے کہ جیسے ہی اذان ہو وہ مسجد جا کر جماعت کا انتظار کرے، جب جماعت کا وقت ہو جائے تو نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ فرض نماز کی مشروعیت جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرض نماز جماعت کے بغیر ادا کرنے پر فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا، مگر معمولی عذر کی بنا پر جماعت ترک کرنا یقیناً گناہ ہے۔ ہمارے سر میں درد ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہمیں تھوڑا سا بخار ہے، ہم نمازوں کو ترک ہی کر دیتے ہیں، ہم نمازوں کو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بس ایسے ہی پڑھتے ہیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیتے ہیں۔ میرے محترم، ایسے لوگوں کے لیے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ان کے لیے سخت وعید بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس. یہ آخری پوری حدیث بیان کی ہے، صحیح بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں صحابہ کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں تو وہ اکٹھی کی جائیں، پھر میں نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، اور پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اپنے گھروں پر ہی اپنی دکانوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اندازہ لگا سکتے ہیں وہ آقا مدنی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے شفیق ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز نہ پڑھے تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں جماعت کو ضروری سمجھو، جماعت کو ضروری سمجھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو لازم پکڑ لو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ ہے. یعنی اگر آپ اکیلے نماز پڑھو گے تو آپ کو نماز کا ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا، لیکن اگر آپ وہی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو آپ کو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا. اندازہ لگائیے، کون نہیں چاہتا کہ اس کی عبادت میں، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے ثواب میں اضافہ ہو. اور آپ کو ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. میرے دوستو آپ کیوں اس ثواب کو کھو رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے تو گویا آدھی رات وہ عبادت کرتا رہا. اور فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی. اندازہ لگائیں، آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے سو جائیں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ رب العزت آپ کے سونے کو بھی عبادت میں شامل کر لے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، جیسے وہ پوری رات اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں قیام رکوع اور سجدہ کرتا رہا. اندازہ لگائیے. ایک اور حدیث سنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی حدیث سنا کر بات ختم کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے معلوم کیا کہ حضرت ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے، رات بھر نفل نماز پڑھتا رہتا ہے، مگر حضرت وہ جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اکیلے تنہا نماز پڑھتا ہے. اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے. گو کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سزا بھگت کر جہنم سے نکل جائے، لیکن یہ شخص جہنمی ہے. یعنی جو عمل کر رہا ہے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا بلکہ بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کو معمول بنا لیا ہے، فرمایا کہ جہنمی ہے. ہاں اپنی سزا بھگت کر کے جہنم سے نکل جائے وہ ایک الگ بات ہے. اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے. تو آج سے سبھی حضرات اس بات کا پختہ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز کبھی ترک نہیں کریں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، قضا کر کے نماز
ہم اپنی نماز کو قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نا بھائی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچوں فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.